खुदावंद के पुरफज़ल और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं शबाना अख्तर मुल्क पाकिस्तान से, कराची से। मंगलवार के दिन हम लेकर आते हैं आपके लिए प्रे बाइबल ग्रुप में बाइबल की स्टोरी। अब हमारा ये प्रे बाइबल ग्रुप की स्टोरी और बाइबल की रोज़ की रोटी का प्रोग्राम और डेली प्रोग्राम जो हम करते हैं यूट्यूब चैनल पे और आपको वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हम अपनी स्टोरी की तरफ आते हैं। आज की हमारी स्टोरी है यूसुफ की स्टोरी स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी दुआ करेंगे। कदूस खुदावंद रब्बुल फाज कादिर मुतलब अब्दियत के बाप, सलामती की शहज़ादे इब्राहिम ग्रुप के खुदा, ईमानदारों के बानी, कुल कहनात के मालिक और खालिक, हम आपके हुजूर आते हैं और इल्तिजा याद करते हैं। जलाल के बड़े खुदावंद हमें ऐसे सवारे जैसे आप चाहते हैं। हमारी गलतियों कोताहियों को अपनी नज़र में ना रखें। जलाल के बड़े खुदावंद अपने बच्चों पर अपना रहम करें, अपनी तरबियत दें और अपने बच्चों को आप अपने हाथों से संवारें और ऐसा बनाएं जैसे आप उनको चाहते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। शुक्रगुजार हूँ पास्टर इरफान आरिफ का, जिन्होंने हमें प्रे बाइबल ग्रुप का एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया जिसके ज़रिए हम अपनी बाइबल की स्टोरी और बाइबल की बातें शेयर कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज की स्टोरी हमारी, जैसे कि मैंने बताया, यूसुफ की स्टोरी है। हम पढ़ेंगे पैदाइश का हवाला जिसमें 37 बाब है और उसकी आयत है 7 आयत, जिसमें यूँ लिखा है, हम खेत में पूले बांध रहे थे और क्या देखता हूँ कि मेरा पूला उठा और सीधा खड़ा हुआ और तुम्हारे पूलों ने मेरे पूलों को चारों तरफ से घेरा और उसे सजदा किया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जी स्टोरी कुछ ऐसे है कि यूसुफ, जो कि ये ग्रुप का बेटा है, और उसके मज़ीद 12 भाई हैं जिनसे 12 कबीले भी निकले हैं। स्टोरी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है कि जब यूसुफ छोटा ही था, वो भेड़ बकरियाँ चराता था और भेड़ बकरियाँ चराता था तो उसका भेड़ बकरियाँ चराता था तो वो अपने भाइयों के साथ खेत में गया, काम किया और फिर जब वो काम करते करते थक गया तो सोया तो उसने एक ख्वाब देखा जिसका बयान हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है। उसमें यूँ था कि उसने अपने भाइयों को, पहले तो उसने आके याकूब को बताया जो उसका बाप है, उसको कहा कि बाप मैंने ना ये ख्वाब देखा है। तो उसका बाप तो बड़ा खुश हुआ कि ठीक है, आपने ये ख्वाब देखा। तो वो उससे प्यार भी बड़ा करता था। तो छोटे भाइयों में यूसुफ और बनियामीन जो ना लास्ट के भाई आते हैं, उससे पहले उनके भाई हैं। तो जब उसने अपने बाप को बताया कि बाप मैंने ना ऐसा ख्वाब देखा है कि मेरे जो पूला है वो है और उसके आगे उनके साथ उनके फूलों ने ना आके उसे सजदा किया है। मेरे 12 भाइयों के फूलों ने आके उसको सजदा किया, वो सीधा खड़ा हुआ। तो बाप ने कहा कि हाँ, ये निशान है इस चीज़ का कि खुदा ने तुम्हें बताया है कि तुम्हें बादशाही करनी है अपने भाइयों पर। तो जब भाइयों को ये बात पता चली तो ये वाकई एक नेशनल फैनाना है कि इंसान को ये अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी के अंडर या कोई मुझसे बढ़ जाए। तो ये बात उनके भाइयों को बुरी लगी, सिवाय बनियामीन के जो उनका छोटा भाई था। उसके अलावा सबको बुरी लगी कि ये छोटा होकर हम पे हुकूमत करेगा, ऐसा तो मुमकिन है नहीं। पर खुदा की जो मर्ज़ी, खुदा अपनी मर्ज़ी को चलाता है। तो इन्होंने, उनके भाइयों ने क्या किया, इसको लिया और लेकर बाहर चले गए। बाप ने पूछा कहाँ जा रहे हो? यूसुफ ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा हम जी बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं अपने भाई के पास। तो बाप ने कहा ठीक है जाओ, कोई बात नहीं। तो ये गए अपने भाई को लेकर यूसुफ को। तो इन्होंने क्या किया, अपने भाई को ना एक
कुएं में फेंक दिया। जब कुएं में फेंक दिया तो वापिस आए तो बाप ने पूछा याकूब ने कि तुम्हारा यूसुफ भाई कहाँ है? तो उन्होंने कहा उसे तो किसी भेड़िए ने खा लिया और हमें नहीं पता वो कहाँ है। तो बाप को तसल्ली तो नहीं हुई, पर खुदा ने बाप ने थोड़ी तसल्ली करके चुप करके बैठ गया कि अब नहीं रहा मेरे पास मेरा बेटा, तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता। उसने खुदा की रज़ा को माना और चुप करके बैठ गया। अब स्टोरी आगे यूँ बढ़ती है कि यूसुफ जो है वो कुएं में फेंका गया। तो कुएं में फेंकने के बाद तो इंसान की सोच यही आती कि वो मर गया। भाइयों ने भी यही तस्लीम कर लिया कि वो मर गया, पर ऐसा नहीं हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि खुदावन ने उसके लिए जो लिखा था यूसुफ के लिए वो पूरा होना था। खुदावन ने लिखा था कि वो हुकूमत करेगा, जैसा कि उसने ख्वाब में देखा। तो वो हुकूमत का अब कुएं में जाने के बाद तो कोई बनता ही नहीं कि वो कैसे हुकूमत करेगा। उसके भाइयों ने तो तस्लीम कर लिया कि हमने तो उसको कुएं में फेंक दिया है, तो अब तो कभी भी हुकूमत नहीं कर सकता। पर खुदावंद अपने बंदों को उठाता है, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो स्टोरी आगे ऐसे बढ़ती है कि यूसुफ जो है वो कुएं में फेंका जाता है। वहाँ से मिस्रियों का एक टोला जा रहा होता है, उनकी एक पूरी जो जा रही होती है टीम। तो उनमें से किसी ने देखा कि कुएं में से आवाज़ आ रही है। देखा तो उसमें जवान जहान एक लड़का। तो उस दौर में ऐसा होता था कि उनको बेचा जाता था गुलामों की हैसियत से। तो उन्होंने कहा ठीक है, उसको यूसुफ को निकाला, यूसुफ से पूछा, उसने बताया मैं यूसुफ हूँ, मैं याकूब का बेटा हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, चलें फिर अब कहाँ जाना है? तो उन्होंने कहा जहाँ आप, यूसुफ ने कहा जहाँ आप जा रहे हो मुझे भी साथ ले चलो। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब आप हमारे लिए ऐसा गुलाम हमारे साथ चलोगे। तो उसने कहा ठीक है, आप मुझे गुलाम की हैसियत से ले जाएं। तो वो गुलाम की हैसियत से यूसुफ को ले जाते हैं मिस्र में। जब मिस्र में जाते हैं तो वहाँ का कुछ रूल ऐसा था कि वो एक मंडी लगाते थे, उसमें गुलामों को बेचा जाता था। तो यूसुफ को भी उस मंडी में लेकर गए, तो यूसुफ को बेचा गया। अब यहाँ पर थोड़ी सी ये बात आती है जिसको हम अभी तो हम स्टोरी सुना रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा मैं बस इस बात के जिक्र करूँगी कि इसको बेचा कितनी कीमत पे गया। यूसुफ को गुलाम की हैसियत में कितनी कीमत पे बेचा गया? 29 दिनार में। प्रेज़ द लॉर्ड। 29 दिनार में इसे बेचा गया। और जब हम यीशु मसीह की तरफ देखते हैं तो उनको 30 दिनार में बेचा गया। ठीक है, तो स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। स्टोरी आगे बढ़ती है, यूसुफ को बेचते हैं 29 दिनार में मिस्री जो है अपने बादशाह को। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अब ये जो है हमारे यूसुफ, अब हम चले गए हैं बादशाह के पास गुलाम की हैसियत से। गुलाम की हैसियत से जब ये बादशाह के पास चले जाते हैं तो बादशाह उसको थोड़ा कैद में रखता है, उससे काम लेता है, हर तरह का काम। तो उसकी जो बीवी होती है बादशाह की, वो उसे बड़ा पसंद करने लगती है। तो आगे से, क्योंकि खुदा का बंदा था और खुदा ने एक रास्ता बताया हुआ था यूसुफ को, प्रेज़ द लॉर्ड, तो उसको ज़रूरी था उस पर चलना। तो उसने आगे से बीवी को, जो बादशाह की मलका है, उसको हर तरह से रिफ्यूज़ किया। तो उसको भी अना का मसला लगा, जैसे भाइयों को अना का मसला लगा। तो उन्होंने अपने घर से ही निकाल दिया कि ना रहेगा यूसुफ और ना बाप उससे प्यार करेगा और ना ही हम लोग बुरा मानेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अब ये जब बादशाह के पास आ जाता है एज अ गुलाम की हैसियत से, बादशाह से ख़रीद लेता है। तो इसकी बीवी जो है इससे मोहब्बत का इजहार करती है, तो ये आगे से रिफ्यूज़ करता है।
تو جب ریفیوز کرتا ہے تو شہزاد ملکہ کو بھی تھوڑا برا لگتا ہے کہ یہ کیا، یہ غلام ہو کے مجھ پہ اتنا کر رہا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جیسا خدا کی مرضی یوسف. تو وہ خدا کی مرضی کے حساب سے چل رہا ہوتا ہے پریزالوٹ. تو اس کی بیوی جو ملکہ ہوتی ہے، ملکہ کو یہ لگتا ہے برا. ملکہ بھی خوب اس پہ ستم ڈھاتی ہے، ہر طرح سے کام اس سے لیتی ہے. اور جب ہر طرح سے کام کوئی کرتا ہے نا تو وہ چھپا بھی ہو تو سب کے سامنے آ جاتا ہے. تو اسی طریقے سے یوسف بھی جو ہے نا بادشاہ کے سامنے آ گیا. بادشاہ کے سامنے آ گیا تو یہ قید میں ہی تھا. تو قید میں جو نا قیدی بڑے پریشان تھے جو ان کے ساتھ تھے. تو اس نے نا ان کو ان کے خوابوں کا بیان بتایا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا. تو جب اپنے ساتھ کے قیدیوں کو اس نے بتایا نا تو ان کے ساتھ جب ویسا ہی ہوا تو یوسف تو کیونکہ خوابوں کی تعبیر جانتا تھا تو ویسا ہی ہوا. تو پھر ایک دن ایسا ہوا کہ خداوند نے اپنا جلال دکھایا. پریز دی لارڈ. بادشاہ کو ایک خواب آیا. بادشاہ بہت پریشان ہوا کہ بھائی میں کیا کروں اب اس خواب کا، کس کے پاس جاؤں، کس سے مدد لوں. تو بڑا پریشان تھا. تو یوسف جیسا کہ قید میں تھا تو اس نے اس قیدیوں کی مدد کی، ان کے خوابوں کی تعبیر بتائی اور ویسا ہی ہوا. تو ایسے ہی اس کی شہرت، اس کا جو دھوم تھی وہ مچی، بادشاہ تک پہنچی. بادشاہ نے کہا کہ جی کون ہے ایسا جو میرے خواب کی تعبیر بتایا. تو بادشاہ کی تعبیر بتائی یوسف نے جب بادشاہ کو تعبیر بتائی تو بادشاہ خوش ہوا. اور جب وہ ٹائم گزرا اور وہ وقت پورا ہوا اور اس کے خواب کی تعبیر جیسا ہی ہوا تو بادشاہ یوسف سے بہت خوش ہوا کہ یہ بندہ تو خدا کا بندہ ہے اور یہ جانتا ہے کہ حالات کیسے ہوں اور اب کیا ہوگا. تو اس نے بادشاہ کے خواب کے نام تعبیر بتائی. بادشاہ کا خواب کچھ ایسا تھا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ دریا سے 7 موٹی بھیڑیں نکلی اور کنارے پر گھاس کھانے لگی. پھر 7 سوکھی اور مری سی بھیڑیں نکلی اور ان موٹی موٹی گاؤں کو کھا گئی. اس کے بعد میں نے دوسرا خواب دیکھا کہ ایک تو اسے جب یوسف نے یہ خواب سنا تو اس نے اس بادشاہ کو بتایا کہ یہ کچھ ایسا ہے کہ آپ کا جو نا آگے سلطنت میں، آپ کی بادشاہت میں فصل کی جو نا کمی ہوگی. ٹھیک ہے، تو آپ اس کا یہ حل ہے کہ آپ ابھی سے اپنی فصل کو تھوڑا نا ذخیرہ کر لیں کہ وہ وقت جب آئے تو آپ اس کا حل ہو جائے. تو بادشاہ نے اس کی بات کو مانا اور ذخیرہ کر لیا. ذخیرہ کیا تو وہ وقت آیا جب کیا کہتے ہیں کال پڑا. اور پھر بادشاہ کو تو پہلے سے یوسف نے بتایا تھا کہ کال پڑے گا تو آپ کا ذخیرہ ہوگا تو اچھا ہو جائے گا، تو بہتر ہو جائے گا. ویسے ہی ہوا، اس کی کال کی ضرورت کو پورا کیا گیا ان دنوں میں. تو بادشاہ نے تو جب دیکھا کہ یوسف بہت عقل مند ہے اور اس نے حل بھی بتا دیا اور اس سے خواب بھی بتا دیا تو وہ بہت خوش ہوا. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں نے ایسا کرتا ہوں کہ میں یوسف کو اپنے ساتھ لیتا ہوں اور اس کی رہنمائی سے ہی اپنا جو نا مصر کی حکومت چلاتا ہوں. تو خداوند کا جلال بھی یوسف پر تھا. ہاللیلویا، پریز دی لارڈ. تو پھر ایسا ہوا کہ بادشاہ نے اس کی کارکردگی، اس کے ایمانداری، اس کے کام کو دیکھ کے اتنا خوش ہوا کہ اس نے کیا کیا، اس کو حکمران بنا دیا مصر کا. پریز دی لارڈ. دیکھیں یہاں پر ہم سٹوری کے شروع میں آتے ہیں کہ جو بھائی تنگ تھے انہوں نے کیا کیا، اپنے بھائی کو پھینک دیا. پھر بھائی بیچا گیا. بیچنے کے بعد وہ مصر کے بادشاہ کے پاس پہنچا. وہاں پر بھی اس نے اپنے کاموں کا جلال دکھایا خداوند کے نام سے. لوگوں میں اس کی واہ واہی ہوئی. اب کیا ہوا، بادشاہ بن گیا. تو خداوند جس کو اپنی نظر میں مقبول ٹھہراتا وہ کبھی بھی حقیر نہ جانا چاہے گا. پریز دی لارڈ. تو اب یہ جب بادشاہ بن گیا ہے یوسف تو اب ظاہر سی بات ہے ہر طریقے کی بھاگ دوڑ جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں آ گئی ہے، یوسف کے ہاتھ میں.
تو یوسف نے جی پھر خواب دیکھا، تو بادشاہ نے خواب دیکھا تو پھر وہی تھا کہ آگے کال پڑنے والا اور آگے بہت برا کال پڑنے والا، تو مشکل ہو جائے گی۔ پھر اس نے یہی کیا کہ خزانہ وہ ذخیرہ کیا، ذخیرہ کر کے اور بھی بہت عقل سے اپنی حکومت کو چلایا۔ اب وقت آتا ہے وہ جو کہ خداوند نے کہا ہوا تھا، تو راستے میں ایسا ہوا کہ جب کال پڑ گیا پورے ملک میں، تو صرف ایک واحد جو ہے یوسف کا علاقہ، جس علاقے میں یوسف حکومت کرتا تھا، وہ فراوان تھا، ہر طرح کے اناجوں سے، ہر طرح سے برکتوں سے بھرا ہوا تھا، ہر طرح کی ضرورت وہاں پر پوری ہو رہی تھی، کیونکہ خداوند کا ساتھ اس کے ساتھ تھا، خدا کا فضل اس کے ساتھ تھا، خدا کے فرزند اس کے آگے پیچھے گھومتے تھے، اور خدا نے اس کو ہر طرح سے برکت دی تھی، عقل دینائی دی تھی کہ اس نے ہر طرح سے ہر چیز کو اپنا مینیج کر کے چل رہا تھا۔ پریز دی لارڈ۔ تو یوسف نے جب بھی یہ سب دیکھا تو اس کے راستے میں چھوٹا بھائی جو بنیامین تھا، جس سے یوسف بہت پیار کرتا تھا، وہ اسے ملا، تو اس نے پہچان لیا یہ میرا بھائی ہے، اور بھائی بھی پہچان چکا تھا کہ وہ یوسف ہی ہے، پر پھر بھی اس کو تھوڑا شک تھا۔ تو وہ آیا، اس نے ان سے کہا کہ اچھا اب یہ بتائیں کہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں اور میرے ماں باپ بھوکے ہیں، تو میں کیا کروں؟ تو اس نے کہا کہ تم نہ ایسا کرو، میرے ساتھ آ کے ضیافت کرو۔ ضیافت ایسا ہے کہ اس نے اس کو دعوت دی کہ میرے ساتھ آ کے کھاؤ، اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو۔ تو اس نے کہا یوسف نے کہ جب تم اپنے گھر جاؤ گے تو اپنے باپ کو میرا سلام کہنا، اور اپنے سارے بھائیوں کے ساتھ میرے پاس آنا، میں اپنے ہی جو میرا گھر ہے میں اس گھر میں آپ کو کھانے کے لیے دعوت دیتا ہوں، آپ آؤ۔ تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے ہم آئیں گے۔ تو اس نے اپنے سارے بھائیوں کو لے کر آیا یوسف کے پاس۔ تو یوسف نے پھر جب بیٹھا ہوا تھا دسترخوان پر، تو اس نے کہا کہ آپ کا ایک اور بھائی ہے۔ تو سب جو بھائی تھے انہوں نے تو کہا تھا کہ نہیں ہمارا تو کوئی بھائی نہیں ہے، ہم تو بس پورے ہیں، ہم یہی ہیں۔ پر بنیامین نے کہا نہیں میرا ایک بھائی تھا، پر اس کو کچھ ہوا ہے کہ وہ مارا گیا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر جب اس نے دیکھا کہ بنیامین واقعی مجھ سے پیار کرتا، تو یوسف نے اس پہ ظاہر کیا کہ میں تمہارا بھائی ہی یوسف ہوں۔ تو بنیامین بڑا خوش ہوا۔ تو اس نے اپنے باپ کو بتایا کہ یہ ہمارا بھائی جو یوسف ہو گیا تھا وہ یہ ہے۔ تو باپ بھی بڑا خوش ہوا۔ باپ نے جیسا کہ خداوند کے فضل سے یہ ایک رسم چلتی آ رہی ہے کہ باپ سے بیٹے اور بیٹے سے بیٹے کو خداوند برکتوں سے نوازتا ہے، تو ایسا ہی ہوا۔ یوسف کے باپ نے یوسف کو برکت دی، اس کے بیٹے بنیامین کو برکت دی، اور کہا کہ تم لوگ افضل ہوگے، تمہارے ہر طرح سے تم لوگوں کو برکتوں سے نوازا جائے گا، تمہارا خاندان بڑھے گا، اور تم اپنے باپ کے جو نام کو آگے بڑھاؤ گے۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویا۔ تو ایسا ہی ہوا، خداوند کا فضل یوسف پر رہا، برکتوں سے اس نے ہر چیز پہ اپنا اختیار رکھا، اور فضل والا ہاتھ اس کے خداوند کا اس کے رہا، اور اس نے ہر چیز میں کامیابی حاصل کی۔ پریز دی لارڈ۔ تو سٹوری ہماری یہ تھی کہ یوسف جو ہے پھر آخر میں اپنے گھر والوں سے بھی ملا، اور خداوند نے جیسا کہ اس کو شروع میں خواب دکھایا تھا، ہم نے پڑھا تھا کہ خواب دیکھا، اور اسی خواب کے وسیلے سے بھائیوں نے برا منایا، اور یہ سب کچھ ہوا، پر آخر میں نتیجہ کیا ہوا کہ واقعی وہ حکمران نکلا، انہی پر حکم اپنے پورے گھرانے کے جو بھائی ہیں ان پر اس کا حکم ہی چلا، وہ حاکم بنا، اور دوسرا وہ مصر کا حاکم بنا، اور ہر طریقے کی ضرورتیں اس نے اپنے گھر والوں کی پوری کی، مصر کی ہر ضرورتیں اس نے پوری کی، خدا کی عقل و دانائی سے۔ آمین۔ پریز دی لارڈ۔ تو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری، یوسف کی سٹوری۔ اس میں سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں
پر ہم اس میں ایک چیز جو ہے وہ یہ سیکھتے کہ خداوند کے وعدے، خداوند کے پلانس اٹل ہیں، وہ کبھی بھی ادھر کے ادھر نہیں ہو سکتے۔ انسان کے منصوبے پھر بھی بدل جاتے ہیں، پر خداوند کا جو منصوبہ تھا شروع سے یوسف کو بادشاہت دینے کا، یوسف کے ساتھ محبت کا، یوسف کے ساتھ اپنے ایک ارادے کا، ایک نئی نسل بنانے کا، ایک قوم بنانے کا، تو وہ خداوند نے اپنے وسیلہ سے پورا کیا۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ تو ہمیں بھی یہ چیز سیکھنی چاہیے کہ خداوند اپنے وعدوں کا پکا خدا ہے۔ جب اس نے وعدہ کیا ہے کہ جہاں آپ لوگ میرے نام سے ہو کے وہاں میں حاضر ہوں گا اور میں آپ لوگوں کو برکتوں سے نوازوں گا، جیسا کہ ہم نے اس سٹوری میں دیکھا کہ یوسف کو شروع سے لے کر آخر تک خداوند کا ساتھ رہا، کیونکہ خداوند نے اس کو دکھایا تھا کہ وہ بھائیوں میں سے افضل ہوگا، وہ حکومت کرے گا۔ پریز دی لارڈ۔ خداوند نے اس کو حکومت کر کے دکھایا بھی۔ آمین۔ خداوند ہمیں اپنے کلام کے وسیلہ سے خداوند کی ہدایت پر چلنے کا موقع بخشے۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ اب ہم دعا کریں گے۔ قدوس خداوند رب الفاظ قادر مطلق ابدیت کے باپ سامتے کے شہزادہ ابراہیم یعقوب کے خدا ایمانداروں کے بانی، ہم آپ کے آگے آتے ہیں اور یہ التجا کرتے ہیں جلال کے بڑے خداوند ہمیں ایسے سنواریں جیسے آپ چاہتے ہیں۔ جلال کے بڑے خداوند ہماری زندگیوں کو ایسے ترتیب دے جیسے آپ چاہتے ہیں۔ جلال کے بڑے خداوند ہمیں اس لائق بنائے جس لائق آپ ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں آپ کا نام کا جلال کا باعث بن سکیں۔ آمین۔ اب ہم سکھائی ہوئی دعا کریں گے خداوند کی۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں، تو ہمارے قصور معاف کر، ہمیں آزمائش میں ڈال کر کے برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت قدرت جلال ہمیشہ تیرا ہے۔ آمین۔